ہیلو السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج چیپٹر نمبر 5 کرنا ہے جس کا نام ہے محسن محلہ، اور محسن محلہ کی ہم کمپلیٹ جو ایکسرسائز ہے وہ دیکھیں گے۔ تو سبق محسن محلہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ماسٹر الیاس کون تھے اور ان کا تعلق کس شہر سے تھا؟ ماسٹر الیاس ایک مہاجر تھے جو محسن محلہ میں رہتے تھے۔ ان کے متعلق یہ اندازہ تھا کہ امبالے یا پٹیالے سے ان کا تعلق ہے، جو کہ ان کی بولی سے ظاہر تھا۔ ماسٹر الیاس کی باتوں پر لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا تھا؟ ماسٹر الیاس کی باتوں پر لوگوں کو یقین اس لیے نہیں آتا تھا کہ کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر لوگوں کے دل میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو کا انداز بہت عجیب تھا۔ مکان کی ماہانہ کرایہ کتنا تھا اور ماسٹر الیاس کے ذمے کتنے مہینوں کا کرایہ واجب الادا تھا؟ تو مکان کا کرایہ 30 روپے تھا اور ماسٹر الیاس کے ذمے 6 مہینے کا کرایہ واجب الادا تھا۔ ماسٹر الیاس رقم ادھار لینے کے لیے کس کس کے پاس گئے اور انہیں کیا جواب ملا؟ ماسٹر الیاس رقم ادھار لینے کے لیے شیخ کریم نواز، اسماعیل بزار اور جبار حلوائی کے علاوہ محلے کے تقریباً سبھی لوگوں، نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر اور وکیل وغیرہ کے پاس گئے۔ سب نے انکار میں جواب دیا۔ ماسٹر الیاس میں نمونہ تشخیص کس نے کیا تھا؟ ماسٹر الیاس میں نمونہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے تشخیص کیا تھا۔ جی، تو نمونیا کی بیماری ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے تشخیص کی۔ تو اگلا سوال ہے کہ ماسٹر الیاس کی وفات کے بعد محسن محلہ کے مکینوں نے کیا کیا؟ ماسٹر الیاس کی وفات کے بعد محسن محلہ کے مکینوں نے ان کے کفن دفن اور قبر کے لیے انتظامات کیے۔ وہاں دری بچھائی، دودھ پتی کا انتظام کیا گیا اور رسم کل کے لیے 811 روپے جمع کیے گئے۔ جی بچوں، تو نیکسٹ پارٹ ہے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ ماسٹر الیاس رہتے تھے کرائے کی کوٹھڑی میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو چیپٹر میں ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ گھر، مکان، فلیٹ، حویلی ایسا نہیں بلکہ کوٹھڑی کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں چھلا ڈال رکھا تھا۔ تو آپشن دال، پیتل کا چھلا ڈال رکھا تھا۔ مرغے کی ایک ٹانک میں پیتل کا چھلا ڈال رکھا تھا۔ مالک مکان نے کوٹھڑی کو لگایا چینی تالا۔ مالک مکان نے کوٹھڑی کو چینی تالا لگایا۔ ماسٹر صاحب نے 200 روپے ادھار طلب کیے۔ سوال نمبر 4 دال، شیخ کریم نواز سے 200 روپے ادھار شیخ کریم نواز سے طلب کیے اور اپنی رضائی اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے 3 دن۔ ماسٹر جی کے بٹیروں کا کٹورا بھر دیا گیا کنگنی سے۔ اچھا جی، تو اگلا سوال ہے کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ امبالہ، تو آپ نے یوں الف کے اوپر زبر، نون پہ جزم، بے پہ زبر۔ السلام علیکم، السلام میم پہ پیش، واو نہیں درمیان میں آتی، واو اکثر بچے لکھ دیتے ہیں جو غلط ہوتی ہے۔ تو السلام سین پہ شد آئے گی، باقی سب پہ زبر آئے گی اور میم پہ پیش۔ علیکم، السلام علیکم، اور یہ ہے گھگی، تو ہے کے نیچے زیر، پھر ہے کے نیچے زیر، اور یہ ہے مرنجان، مرنجا، میم پہ زبر، را پہ زبر، نون پہ جزم، جیم پہ زبر، میم پہ زبر، را پہ زبر اور نون پہ جزم۔ احمق، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہوتا ہے احمق، احمق نہیں ہے، احمق ہے، الف پر زبر آئے گی، اور یہ ہے بزاز، عرق اور تزنک، تا پہ زبر، زا پہ زبر، نون پہ جزم اور گاف پہ جزم۔ اگلا سوال ہے کہ سبق کی روشنی میں صحیح اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اس کے پاس 1 بٹیر اور 2 اصیل مرغے تھے، غلط۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے، ٹھیک۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے بیچ تھے کہ معصوم انسان لگتے تھے، صحیح۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے سامنے گزاری، صحیح۔ وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال
डाला। सही। मास्टर इलियास ने, क्योंकि वो 200 पहले मांग रहे थे ना शेख करीम नवाज से, तो उसने नहीं दिए। फिर अगली जगह पे गए तो इस्माइल बजाज से, तो जहन में सोचा कि शायद पैसे ज़्यादा मांग रहा हूँ, तो कम कर दी रकम, लेकिन फिर मेरे ख्याल से वहाँ से भी जवाब ही होगा। मास्टर इलियास ने यूनानी हकीम को अपनी नब्ज़ दिखाई। गलत। वो कोई यूनानी डॉक्टर नहीं, बल्कि वो जो होम्योपैथिक वाला डॉक्टर था ना, जिसने नमूनिया तशख़ीस किया था, तो वो वाला डॉक्टर हम जिक्र कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ क्या होते हैं? जिनका वर्ड सेम होता है। कोठड़ी क्या होती है? कोठड़ी एक छोटे कमरे को कहते हैं। तंगी तुरशी मुफलिसी, और मरंजाने मरंजा मिलनसार खुशतबा। जज्बा, जज्बा का मुतरादिफ क्या है? शौक वलवला। यकमुश्त, यकमुश्त का मतलब है चीज़ों को इकट्ठा करना, एक हो जाना, इकट्ठा। आबखोरा प्याला, आबखोरा यानी कि जिसमें पानी पिया जाए, आब फारसी में पानी को कहते हैं, तो प्याला। सवाल नंबर 8 है कि आपने जुमले बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि मानी वाज़े हो जाए, यानी कि जो ये लफ्ज़ है तो उसका मीनिंग क्लियर हो रहा हो। दहलीज़, पहला लफ्ज़ है दहलीज़, तो दरवाज़े का वो हिस्सा या चौखट, यानी कि जो मेन गेट वाली जगह होती है ना, उसको दहलीज़ कहते हैं। आपने हमारी दहलीज़ पर कदम रख कर हमें इज़्ज़त बख्शी। गुज़र बसर करना यानी कि ज़िंदगी गुजारना, गुज़र औकात। महंगाई के दौर में गुज़र बसर करना मुश्किल है। मुबालगे से काम लेना, किसी बात को बढ़ा कर पेश करना, जैसे अली हमेशा मुबालगा आराई से काम लेता है। सादा लोग, सीधे सादे, गांव के लोग बहुत सादा लोग होते हैं। मरंजाने मरंजा यानी कि ना किसी का दिल दुखाओ ना खुद नाराज़ हो। असलम साहब अपने मरंजा तबीयत की वजह से मोहल्ले भर में मशहूर हैं। घगी बंधना, डर या खौफ हो जाना। शेर को सामने देखकर अहमद की घुगी बंध गई। तो एक सवाल है कि इश्तियाक अहमद के अफसाना मोहसिन मोहल्ला के उन्वान में तंज का पहलू पोशीदा है। इन मकामात की निशानदही करें कि हमारे जहाँ समाज एक सीधे सादे मास्टर साहब को अपनी दुनिया का आदमी ना समझते हुए हर मकाम पर टाल देता है। तो मास्टर साहब सीधे सादे इंसान थे। कुछ शक्ल सूरत और गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा था कि लोग हमदर्दी ना रखते थे। ग्रामर और अमल बयां की गलतियां करते थे, लोग इनकी सोहबत छोड़ देते थे। जब वो कर्ज मांगने शेख करीम नवाज की तरफ गए तो उसने उन्हें तरखा दिया। ये जो है ना तरखा दिया, इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा तंजिया अल्फाज में इस्तेमाल किया गया। इस्माइल बजाज से कम रकम मांगी मगर उसने भी टाल दिया। उससे 150 मांगा, पहले 200 मांगा फिर 150 मांगा, तो इन्होंने भी टाल दिया। जब्बार हलवाई ने उनके सवाल को कहकहे में उड़ा दिया। बाकी सब ने भी ऐसा ही रवैया रखा, इसलिए कि मास्टर साहब को झूठ बोलना, शाही बिगाड़ना नहीं आता था। वो दुनियादारी से नावाकिफ़ थे, इसलिए लोग उन्हें टाल देते थे। तज़कीरो तानीस क्या होती है? यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस से लफ्ज़ निकले, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे आए ना, तो तज़कीरो तानीस। इसकी 2 इक़साम है। पहली ये कि जब भी जानदार अशिया की बात की जाएगी तो वो असल या हकीकी तज़कीरो तानीस होगी। जानदार मतलब ज़िंदा लोगों की बात हो, जानवरों की बात हो। फिर बेजान लोगों की मेज़ कुर्सी या इस तरह कलम दवात, तो वो होती है गैर हकीकी तज़कीरो तानीस। तो इसके 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कि इंसान की तज़कीरो तानीस में है माँ बाप, लड़का लड़की, मर्द औरत, और हैवान की तज़कीरो तानीस है शेर शेरनी। उर्दू की बिल्कुल ही बेसिक ग्रामर जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसम फेल हरफ की पहचान करने से, तो ये भी इस सबक की ग्रामर वाले हिस्से में शामिल किया गया है। तो कलमे की 3 किस्में हैं, ठीक है। कलमा क्या होता है? इसम फेल और हरफ। इसम वो कलमा है कि जब किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जाने और तन्हा अपने मानी दे, लेकिन ज़माना और काम दोनों ना पाए जाएं। मसलन जैसे जो भी नाम होंगे ना, नाम जो इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं,
تو وہ ہے اسلم، پشاور، دریائے راوی، دریا خیبر وغیرہ۔ تو اس میں بھی یہی جیسے ہم کامن اور پراپر ناؤن کرتے ہیں تو اردو میں اسم معرفہ، اسم نکرہ اور آگے سے ان کی بھی آگے سے کئی اقسام موجود ہیں، لیکن آپ کی جو گرامر ہے اس میں صرف اسم کی تعریف ہے۔ پھر فعل وہ کلمہ ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے، جو بھی کام ہو رہا ہے نا، جیسے انگلش میں ورب ہوتا ہے تو ورب جو ہے وہ فعل ہے۔ گیا تھا اور روتا ہے، سہے گا، تو تھا جو ہے وہ فعل ماضی، یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ جس میں ہم ایسے کام کا ذکر کریں جو پہلے ہو چکا ہے یا ہو چکا تھا، اور حال وہ جو ابھی ہو رہا ہے کام، اور فعل مستقبل یعنی کہ جو آنے والے وقت میں ہوگا۔ حرف کیا ہے؟ جملے کو مکمل کرنے کے لیے نا بچے بے معنی الفاظ بھی ساتھ میں استعمال کرنے پڑتے ہیں، جن کا ایگزیکٹ کوئی میننگ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں وہ چاہیے ہوتے اپنے جملے کی تکمیل کے لیے، جیسے سے، میں، کا، پر، کو، یہ تمام حرف ہیں۔ یہ گھوڑا شیر خان کا ہے، میں نے یہ قلم بازار سے خریدا ہے، بلی چھت پر چڑھ گئی، باغ میں پھول کھلے ہیں۔ پھر بک گرامر کے پورشن میں سے آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتی ہے۔ ایکٹیویٹی میں آپ کو ڈیفرنٹ سینٹینسز دیے گئے ہیں، اور ان سینٹینسز میں سے آپ نے اسم، فعل اور حرف کو الگ کرنا ہے۔ تو الگ کرنے کے لیے آپ اس طرح ایک باکس بنا لیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو بچے اسم ہے اور کھیلنا کام ہے، فعل ہے، تو بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ علی کے ساتھ گیا، تو علی کے ساتھ اور گیا، علی اسم ہے، کے ساتھ حرف ہے اور گیا فعل ہے۔ اور اگلا جملہ ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ درخت ہرے بھرے ہیں، تو درخت اسم ہے اور ہیں فعل ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، تو پاکستان ملک یہ دونوں اسم ہیں، ہے اور ایک یہ فعل ہیں اور یہ حرف ہے۔ پرندہ اسم ہے اور اڑ گیا فعل ہے۔ وہ کھانا پکا رہی تھی، تو وہ لڑکی وہ جو ہے وہ اسم ہے اور پکا رہی ہے تو وہ فعل ہے، پکانا کام ہے۔ ہم اور تم دوست ہیں، ہم تم دوست اسم ہیں اور ہیں جو ہے یہ فعل ہے اور لفظ حرف ہے۔ میں نے خط لکھا، تو میں اور خط اسم ہے، نے ایک حرف ہے، لکھا فعل ہے۔ اوکے بچوں، تھینک یو سو مچ۔ ہم اردو کی یہ گرامر استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کمپلیٹ ریویو اور ایک ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تاکہ آپ کو ہر ایکسرسائز جو ہے وہ اس کا نالج اچھے طریقے سے پہنچے اور کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں ریوائز کر سکیں، جو آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو میں بھی آپ کو ہیلپ کریں اور آپ کا وقت بھی بچائیں۔ تو قیمتی وقت بچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میری ٹیچر ایک بہت ہی پیاری بات کہتی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایک لڑکی تھی، تو وہ اپنا نالج کو نا اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مطلب میں زیادہ پڑھوں اور بس میرے نمبر آئیں۔ تو اس طرح کی سوچ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کامیاب نہیں کرتی۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور دوسروں کی بھی کامیابی کی اتنی ہی فکر کرتا ہے کہ جس طرح اس کو اپنی کامیابی کی فکر ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سب میں یہ جو آسانی ہے وہ پہنچے، بچے زیادہ سے زیادہ آسانی سے اپنا علم کو حاصل کریں، بجائے اس کے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں لگا کے کتاب اٹھائیں اور اس سے بوریت اور تھکن وغیرہ ہو اور وہ پڑھنے کا ان کا دل نہ کرے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چند منٹ کی ویڈیوز سے آسان کام سمارٹ طریقے سے کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے ارد گرد بچوں کا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔